اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم۔ ابھی میں سن رہا تھا کرنل صاحب کا ایک جو تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے بلوچستان کے جو مسائل ہیں یا اس کو علیحدہ کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ نو آئی کین ریئلی فیل، اور یہ افسوس سے یہ اپنے بندے استعمال ہو رہے ہیں، اپنے ہی بندے جن کے اوپر کبھی امید بھی نہیں تھی کہ وہ بھی ہوں گے۔ بہرحال اینی وے، اب اس کا جو گوادر کا ہے وہ تو اٹوٹ انگ ہے ہمارا بھی، اور یہ بلوچستان اور بلوچی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے سبھی کے درمیان، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی، اس میں فوج کا کوئی قصور نہیں تھا۔ فوج نے صرف اتنا ضرور کیا جیسے تیسے کر کے وہ ان کو یہاں تک لے آئے، بچا کچا، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ تو وہ انتظار کر رہے تھے، تو الحمدللہ ٹائم تو وہ آ گیا، اور اس کا انشاءاللہ صلہ بھی ملے گا اگر ہم اپنی آنکھیں کھولے، اگر ہم یہ برادری، یہ قوم، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اگر ایک امت بن کے سوچیں تو یہ تب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اتنی بڑی قربانیاں سب ضائع ہیں، ہمارا نام بھی نہیں رہے گا داستان میں۔ اللہ نے اتنا اچھا چانس دیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے پاکستان کی عزت کر رہی ہے، وہ سمجھ گئی ہے اس نیشن کے بارے میں کہ اس نیشن کو ہارڈ شپ میں اور مسلسل دوسرے مسئلوں میں الجھ گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت ڈیمیج ہوا ہے ہمارا بھی اور دنیا کا بھی۔ اب ہم نے یہ ڈیمیج کو کور کرنا ہے، اس کو پیسفلی ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اب، اور اس کے لیے میں نے یہ سوچا تھا، دو لانگ ٹرم تھے۔ ایک تو انویسٹمنٹ لائی جائے ادھر، اب انشاءاللہ تعالی پیس ہو جائے گا۔ اب مجھے جب سمجھ آ جائے نا تو پھر ہوتا ہے، پتہ نہیں تھا نا کیا ہو رہا ہے، سمجھ آ گیا۔ اس وقت یہ کبھی کبھی تو سوچتا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہو کہ واقعی کچھ لوگ ہیں جو مین کے چائنا کو مین کے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یا کچھ مین کے پاکستان تو پھر ظاہر ہے چائنا کا فرینڈ ہے، اس کو تو ٹارگٹ کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا ڈپینڈ کیا ہے، بڑی محبت کی ہے ایک دوسروں نے، اور بڑی قربانیاں ہی دی ہیں دونوں نے۔ لیکن اب پاکستان کا یہ حق ہے اور یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو ڈیلیور کر کے دیں وہاں پہ چائنا کو پیس، تاکہ وہ اپنے یہ ترقی کے جو پروجیکٹ ہیں وہ اس کو تیز کر سکیں، اور جو فورن انویسٹر کو بھی وہ خود ایڈورٹائزمنٹ کریں۔ انشاءاللہ جب پیس ہوگا تو یہ سب ہو جائے گا، اور پیس کرنے کے لیے میری التجا ہے بلوچی بھائیوں سے اور بہنوں سے، خاص کر ینگ سے، آپ اس چیز پہ نہ آئیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آپ کو خواب دکھائے جا رہے ہیں، اتنا بڑا وہ نہیں ہے، تو چھوٹے سے کو تو 2 منٹ میں کھا جائیں گے وہ لوگ، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بٹھا دیں گے۔ زندگی چاہتے ہیں نا، اب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی زندگی۔ اب ہمیں پتہ تو چل گیا نا، اب نیو جنریشن ہے، 2 گیپس ہیں، ہم نے اپنی نیو جنریشن کو ایک اچھے ایم کی طرف لے کے آنا ہے، اچھے مقصد کی طرف لے کے آنا ہے، اور جب آپ اچھے مقصد پہ چلے نہیں جائیں گے، اگر آپ کو کوئی تھوڑی تنگی بھی آ جائے گی نا تو آپ کو محسوس ہوگا، خوشی ہوگی۔ میں صحیح کہتا ہوں، اصل خوشی کو نہ پیسہ دیتا ہے نہ عہدہ دیتا ہے، خوشی آپ کسی کی مدد کر کے، چھوٹی سی کسی کی مدد کر کے دیکھ لیں آپ کو کیسی خوشی ہوگی، کر کے تو دیکھیں، شروع کریں۔
آپ ایک دن کریں کہ میں نے کوئی بوڑھا یا بابا یا کوئی بھی اس کی مدد کرنی ہے، چل نہیں آج میں نے سارا دن نہ کسی کا دل نہیں دکھانا، آپ دیکھنا وہ دن آپ کو کیسا بدلتا ہے، یا میں نے صبر کرنا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب آہستہ آہستہ آتی ہے بیٹا، یہ ایک دن سے نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پاک کلام، اتنا اثر کرنے والا، آپ معجزے ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے معجزہ کو بڑا ہے قرآن پاک سے۔ جو اللہ کے بندے ہو، آپ تو ادھر ہی لگے رہتے نا، تو ہمیں کچھ کرنے کی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عزت ہوتی ہے ہماری، اب بھی ہے، تو گھروں میں پڑھا ہوا ہے نا، اپنی اپنی زبان میں پڑھیں، نو پرابلم ایٹ آل، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، نہیں سمجھ آتی کسی سے پوچھ لیں، اور اس کے اوپر پھر غور و فکر کریں، ٹائم ادھر لگائیں، ٹائم کو ادھر لے کے آئیں، سوچیں بدلیں گی تو تھاٹس، ساؤنڈ بدلے گا، ساؤنڈ سے پھر ایکشن ہوگا، ایکشن بدلے گا، یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ اور اس کے لیے اگر آپ عظیم قوم ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ملک میں پیدا کیا ہے کہ جہاں پہ ایک ہسٹری پیدا ہوئی اور لکھی جانی تھی، اور یہاں پہ بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ضائع کر دیے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں بعض ایسے لوگوں سے ملا ہوں، میں خود ملا ہوں، دوبارہ ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، تو رولے ہوئے تھے، پریشان تھے، یا کچھ بھول چکے تھے، ان سارا کچھ جاننے کے بعد بھول گئے، کیا کو بتانے کو دل ہی نہیں، من ہی نہیں ہے، ایسے ہو گئے، نیم پاگل ہو گئے۔ یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے میرے اوپر، میں خاص کہتا ہوں، اس کی خاص رحمت ہے، نہیں تو میں تو یہ بچ گیا ہوں نا، تو یہ میری بچیوں کی ایک رحمت ہے کہ جن کی محبت میں، ان کے بچانے کے چکر میں بچ گیا ہوں، نہیں تو میں بھی نکل جاتا جنگلوں میں یا چھوڑ کے چلا جاتا تو کیا سکون ہوتا۔ تو پھر یہ اتنا عظیم مقصد مجھے یہ بیٹیوں کی طرف سے ہی عطا ہوا ہے، کیونکہ ان کی عزت، ان کی حفاظت کی صورت میں میں بہت سینسیٹیو تھا، بہت زیادہ، اور میں یہ چاہتا تھا کہ چلو کم از کم یہ جو میرے پاس نالج ہے میں ان کو دے کے جاؤں۔ سو کہ آئی ہیو گیو لاٹ بٹ رائٹ ناؤ مے بی دے آر انمیچیور، دے ڈونٹ بلیو آن دیٹ، سو انشاءاللہ آئی ہوپ پازیٹیو، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اگر انہوں نے کوئی اتنا کچھ سیریس کام ایسا نہیں کیا جس سے ان کو کوئی ہو، تو وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ تو انصاف ہی ہونا پڑا، اگر کوئی سیریس نہیں ہے، ان کی ایک پرپسلی جو ہوتا ہے یا ایک میگ یوز ہونا، وہ علیحدہ بات ہوتی ہے، وہ تو میں نے سبھی کو کہہ دیا ہے، جس کی کوئی پکچر ہے، جس کی بھی کوئی بھی ہے، کوئی بھی جسٹ جرنل، کسی بھی دنیا کا کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ شیئر کر رہا ہے اس کو فخر جانے، کیوں فخر جانے کہ یہ آپ کے ساتھ اتنی بڑی اسکیم ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اب آپ کو پتہ چل گیا اصل 420 یا چکر باز کون ہے، دنیا سمجھ جائے گی، ڈرنا نہیں بس۔ یہ بڑے اللہ پہ ماننے پہ، اوپر والے پہ ماننے پہ ہو چکا ہوگا میرے خیال میں، ہاں، تو یہی ہے، عزت تو اللہ کی ہے نا۔ میں نے بھی جب دوبارہ میں ادھر شروع ہوا تھا نا اس رات سے، تو جب تھوڑی مذمت ہوئی، یہ ہوا، پروپیگنڈا ہوا، تو میں ڈر گیا تھوڑا سا، میں نے کہا یار عزت خراب ہوتی ہے بچے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا تمہاری عزت دکھاؤ کدھر ہے تمہاری عزت، جب تم لمبے پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، کمر تمہاری ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی تمہارے پاس آ کے بیٹھتا نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، ختم ہو گئے تو بوڑھے ہو گئے، کیا تمہاری عزت کیا رہ گئی، کیا ہے تمہارے پاس، کوئی ہے ابھی؟ تو میں نے نا یہ جب چیزیں سنی نا تو میں رو پڑا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات یاد کر دلائی، میں یہی سوچتا رہا، یار دیکھ میں ساری زندگی لگا دی دوسروں کے لیے، شاید یہ میرے بن جائے، تو کوئی بھی نہیں بنا، اور واقعی بات ٹھیک تھی، صحت لوز اگر ہوتی ہے بندے کو، آپ دوسرے دن دیکھ لینا۔ میں نے اسی شوکت خانم میں، میرا کزن گیا تھا ایک دفعہ، تو میں 2 دن ہم رہے تھے وہاں پہ نا، وہ حادثاتی طور پہ وہاں تو 2 دن رہے تھے، تو وہاں پہ میں نے ایک کمرے میں ایک امیر لوگوں کے نا ایک کمرے ڈونیٹ کیے ہوتے ہیں، ان کے ایک لگے ہوتے ہیں کہ یہ ڈونیٹ اتنا ڈونیشن ہے فلاں امیر کے، ان کا اوپر پکا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو ایک امیر آدمی، بہت زیادہ امیر تھا،
تو وہ بیمار پڑا ہوا تھا، تو میں دیکھتا تھا اس کو نا شیشے سے، کیونکہ وہ بڑی ایمرجنسی میں تھا، تو اس کو نا کچھ ساری مشینیں لگی ہوئی تھیں، ہر ایک مشین لگی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں 2 دن دیکھتا رہا، کوئی آئے گا یا دیکھنے آئے گا، چلو وہ اگر بات نہیں کر سکتا تو کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا، کوئی اس کا بن کو کوئی اس کے پاس بیٹھے گا اس کو ساتھ، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو میں یہی دیکھتا رہا کہ یار اب بندہ جب ایسے بن کی یار ظاہر ہے اتنا جس کے اوپر اتنا خرچ کیا جا رہا بہت امیر ہوگا، لیکن حال کیا ہے آج؟ وہ لگے ہوں گے دوسرے جو اس کے وارث ہیں اپنے اپنا جگاڑ لگانے یا اپنا ابھی یار اتنے منجی نہیں چکی ہوں تو جائیداد دے رولے پتر پہلے ہی پے ہوندے نے، کوئی اپنا آپ خیال کرو یار، تسی اس کام واسطے نہیں، یہ تہاڈا بڑا ہی عظیم رتبہ ہے یار، بڑا ہی عظیم رتبہ ہے۔ رشتے جڑے فرشتے نے تہاڈے تو تھلے نے، امید میرے تہاڈے نوکر لگے کیوں انہوں نے ویلے کھپاؤں دے پہ، انہیں ہی پھر بعد چ لتر مارنے جی، کیونکہ انہوں نے اتنا محنت کی تھی تہاڈے تے ساری زندگی۔ کون لکھدا تہاڈا کھاتا بغیر پیسے تو کوئی لکھدا ہے؟ اتنے کسی نے کہا نا، میں کہنا میری تھوڑی جی مدد کر دو، کو آندا اج میں کہاں میں 40,000 دینا 2-4 بھجے ہوں، لیکن وہ دیکھو نا فرشتے سسٹم وہ سارا کاؤنٹ کر رہا ہے بغیر کسی چارج کے۔ یہ تو چارجنگ ہم نے شروع کی ہے ایک دوسرے سے، اگر ہم مخلص ہو جائیں شیئر کرنا شروع کر دیں تو نو پرابلم۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ دنیا کو اچھا ٹائم دے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو اپنی ساری رحمتیں بحال کرے، ہمارے کریکٹر کو سیدھا کرے، ہمارے ساؤنڈ کو سیدھا کرے، ہماری آواز کو، ہمارے الفاظ کو سیدھا کرے، ہمارے ہر ایکشن کو سیدھا کرے، اگر کوئی ایکشن میں ویکنس ہے تو اس کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے، آپ سب کو ایمان دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔